عوام مطالبہ کرتی ہے کہ سندھ کے اندر بھی فوجی آپریشن شروع کیا جائے تاکہ وہاں پر بھی بڑے بڑے مگرمچھوں کے اوپر صحیح معنوں میں ہاتھ ڈالا جائے، اور کراچی کے اندر آپ اسنیپ چیکنگ شروع کریں۔ میں ڈی جی رینجر سے کہتا ہوں، میں پولیس کے سربراہان سے کہتا ہوں، آپ جگہ جگہ پر اسنیپ چیکنگ شروع کریں۔ یہ اسنیپ چیکنگ ہمیں تو بعض مرتبہ بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن دوستوں میں تمہیں بتاؤں، اسنیپ چیکنگ یہ وطن کو بچانے کے لیے دہشت گردوں سے بڑی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی پوری پاکستانی قوم آج یہ کہنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ وفاقی حکومت بھی ناکام ہو گئی، سندھ حکومت بھی بری طریقے سے ناکام ہو گئی۔ اب دو ہی طریقے ہیں، یا تو قومی حکومت بنائی جائے یا پھر فوج اقتدار کو ٹیک اوور کرے اور پاکستان کو اس بھور سے نکالنے کے بعد پھر انتخابات شروع ہوں اور پھر دوسری حکومت آ کر کے پاکستان کو سنبھالے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بم دھماکوں میں جتنے مسلمان شہید ہوئے ان کے گھر والوں کو مناسب معاوضہ دیا جائے، جتنے مسلمان زخمی ہوئے ہیں اچھے اسپتالوں کے اندر ان کا علاج کرایا جائے، جتنے معذور ہوئے ہیں ان معذوروں کی دیکھ بھال کے لیے ان معذوروں کے لیے بھی فنڈز کا اعلان کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ مطالبہ کہ مزارات سے حاصل ہونے والی آمدنی کروڑوں کی تعداد میں ہے، لال شہباز قلندر کے مزارات پر کروڑوں کا چندہ ہوتا ہے، داتا صاحب کے مزار پہ کروڑوں کا چندہ، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ کروڑوں کا چندہ، یہ چندہ جاتا کہاں ہے؟ قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے۔ یہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ جو واک تھرو گیٹ لگائے گئے سارے کے سارے ناکارہ، آپ نے سیکیورٹی کا کیا خاص انتظام کیا؟ کوئی خاص انتظام نہیں۔ اور وہ میں صبح کی خبر دیکھ رہا تھا یہاں آتے ہوئے کہ شہید ہونے والوں کی تعداد 81 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تو آپ کا میڈیا بتا رہا ہے، لیکن غیر ملکی میڈیا کی خبر یہ ہے کہ شہید ہونے والوں کی تعداد 200 تک پہنچ چکی ہے۔ 200 تک۔ اچانک ایک دھماکے میں مسلمان موت کی نیند سلا دیے گئے، تو مزارات پر جو آمدنی ملتی ہے اسے مزارات پہ خرچ کیا جائے، سیکیورٹی کا نظام جدید لگایا جائے، جو ڈھیلے ڈھالے تم نے پولیس والے بٹھائے ہوئے ہیں، بوڑھے جو ریٹائرڈ ہو گئے ان کو ہٹاؤ اور جوانوں کو وہاں پر لگایا جائے تاکہ وہ چالاکی اور مستعدی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کا فریضہ انجام دے سکے۔ اور اس حکومت وقت کو اب بالکل چلے جانا چاہیے، عزت ان کی اسی کے اندر ہے۔ اور آپ دیکھیں اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، ہمارا وگ لگایا ہوا وزیر داخلہ کہیں پہ دکھائی نہیں دیا، وہ چودھری نسوار کہیں پر دکھائی نہیں دیا، اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا۔ ادھر بلاکرز کی بات ہو جو چودھری نسوار کا بیان فوراً ہی آ جاتا ہے، ادھر اتنے لوگ موت کی نیند سلا دیے گئے، تم کیسے بغیرت وزیر داخلہ ہو کہ تمہارا ایک بیان بھی میڈیا پر دکھائی نہیں دے رہا؟ تو میں جنرل جنجوا صاحب سے کہتا ہوں، یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ نے کل جو ٹویٹ کیا قوم نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے کہا کہ ہم خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے، اور پھر ایجنسیز نے، میری ابھی تک خبر یہ ہے کہ 40 سے زیادہ دہشت گردوں کو مختلف جگہ پر موت کی نیند سلا دیا ہے۔ ہم اپنی فوج کو سلام کرتے ہیں، ہم اپنی ایجنسیز کو سلام کرتے ہیں، یہ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یہ قوم ایجنسیز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ قوم بھی ایکشن دیکھنا چاہتی ہے اور وہ بھرپور طریقے سے ایکشن دیکھنا چاہتی ہے۔ تو جن ظالموں نے یہاں پر دھماکہ کر کے لوگوں کو موت کی نیند سلایا ہے ان کو فوراً کٹہرے میں لایا جائے۔ اور آپ دیکھیں تماشا ہے، جو فوجی عدالتیں قائم کی گئیں 40 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے فوجی عدالتوں کو دوبارہ سے بحال نہیں کیا گیا۔ یہ کل یا پرسوں 5ویں میٹنگ تھی جس میں فیصلہ طے نہیں ہوا کہ صاف فوجی عدالتیں بحال کی جائیں یا نہیں کی جائیں۔ عوام پاکستان مطالبہ کرتی ہے
फौजी अदालतों को दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि इन दहशतगर्दों को जिस तरीके से सजाएं दी जा रही थी उसी तरीके से सजाएं दी जाए। और अब यकीनन ऐसा लगता है, पैदर पे धमाके होने के बावजूद कराची वालों, अब ऐसा लगता है कि इनका टारगेट कराची होगा। और जो एजेंसीज की रिपोर्ट है कि किसी रश वाली जगह पर, हुजूम वाली जगह पर ये कराची के अंदर भी धमाका कर सकते हैं। टारगेट होटल भी हो सकता है, टारगेट शॉपिंग सेंटर भी हो सकता है। तो खुदा के लिए सुन्नी मुसलमानों, हमने अपनी हिफाजत अपने आप करनी होगी। खुदा के लिए कोई बहुत अहम काम हो तो उन रश की जगह पर जाकर के आप खड़े हो, वरना बिलफजूल आपको फजूल घर से निकलना और रश की जगह पर जाना। खुदा के लिए अपनी जिंदगियों की, अपने जानो माल की खुद हिफाजत करने की कोशिश करो, अपने घर वालों की खुद हिफाजत करने की कोशिश करो। हम तो दुआ कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। एहतजाज हम कर सकते हैं, सदाएं बुलंद हम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मसले पर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान इतवार के दिन ठीक 11 बजे इंशाअल्लाह तबारक व तआला नुमाइश चौरंगी पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने सारे उलमा को वहां पर, मैंने मैसेज दे दिया है कि बुलाया जाए, ताकि सारे उलमा किराम आवाम से मुखातिब हो सके। लेकिन हमें हर चीज पर नजर रखनी है दोस्तों, हर चीज पर नजर रखनी है।